الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ عصر، چھوٹی سی صورت ہیں لیکن مقام اور مرتبے کے اعتبار سے بہت بلند اور بہت اونچی صورت ہیں، اس کا ترجمہ اور مختصر تشریح اس کی پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اولاً اس صورت کا ترجمہ سن لیتے ہیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی کہ انسان بڑے خسارے میں ہے، قسم ہے زمانے کی کہ انسان بڑے خسارے میں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مگر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو حق کی فہمائش کرتے رہیں اور ایک دوسرے کو پابندی کی فہمائش کرتے رہیں۔ یہ ہوا اس صورت کا ترجمہ۔ وجہ تسمیہ اس صورت کی، چونکہ اس صورت کی ابتدا ہی والعصر سے فرمائی گئی ہے اور یعنی قسم ہے زمانے کی، اور العصر عربی زبان میں زمانے کو کہتے ہیں، تو اسی سے اس صورت کا نام بھی والعصر قرار پایا۔ یہ صورت مکی ہے۔ اس صورت کا شان نزول کے بارے میں ایک روایت یہ ہے کہ ابو الاسد ایک کافر تھا جو زمانہ جاہلیت میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوست تھا۔ جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے تو ابو الاسد کافر آپ سے کہنے لگا کہ ابو بکر، تم تو بڑے ہوشیار تھے اور تم نے اپنی ذکاوت سے اور اپنی ہوشیاری سے بہت سارا مال بھی تجارت میں کمایا، جمع کیا، اور پھر اچانک تم نے اپنے آبائی دین کو چھوڑ کر لات و عزیٰ کی عبادت سے محروم اور ان کی شفاعت سے تم مایوس ہو گئے، اچانک تم نے ایسا کام کر دیا۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جواب دیا کہ بیوقوف، جو اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرتا ہے، اللہ اس کے رسول کی فرمانبرداری کرتا ہے اور دین حق کو قبول کرتا ہے، وہ کبھی خسارے اور نقصان میں نہیں۔ چونکہ اس نے ایسا کہا تھا کہ ابوبکر، تم نے اچانک اس طرح کا بڑا نقصان کر لیا، اچانک تم اس طرح گھاٹے میں پڑ گئے کہ تم نے اپنے آبائی دین کو چھوڑ دیا اور تم نے دین حق کو قبول کر لیا، محمد کے دین کو قبول کر لیا۔ تو اس پر آپ نے جواب دیا تھا کہ جو اللہ اس کے رسول کی فرمانبرداری کرتا ہے اور دین حق کو قبول کرتا ہے تو وہ گھاٹے اور نقصان میں کبھی نہیں ہوتا۔ خیر، اس صورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلام کا حسن ظاہر فرمایا اس صورت میں، اور اس کافر کی بات کو دلائل اور دلیلوں کے ذریعے اس کافر کی بات کو باطل قرار دیا۔ یعنی اس نے جو بات پیش کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھا کر اس کو باطل قرار دیا کہ ویسے تو تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جن میں 4 صفات ہوں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لے آئے، جنہوں نے نیک اعمال کیے اور حق کی اور صبر کی جو تلقین کرتے رہے، وہی نقصان میں نہیں ہوں گے، وہی فائدے میں ہوں گے، ورنہ تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں اور نقصان میں ہیں۔ آگے اس صورت کا مقام اور مرتبہ ذکر کرتے چلیں۔ حقیقت میں یہ چھوٹی سی صورت ہے لیکن سارے دین و حکمت کا اس صورت میں خلاصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے بارے میں خود امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول مشہور ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر قرآن کریم میں صرف یہی صورت نازل کی جاتی تو عقل مندوں کی ہدایت کے لیے کافی ہوتی، یعنی سمجھدار بندوں کی ہدایت کے لیے کافی تھی یہ صورت۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور سلف صالحین کا یہ دستور تھا کہ جب وہ آپس میں ملتے تو ایک دوسرے سے جدا ہونے سے پہلے یہ صورت ایک دوسرے کو سنا لیتے، ایک سناتا اور ایک پڑھتا دوسرا سنتا، اور پھر سلام کر کے ایک دوسرے سے رخصت ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے ان سلف صالحین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس صورت کی پہلی آیت ہے والعصر، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عصر کی قسم کھائی ہے، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے عصر کی۔ اس صورت کی ابتدا بھی قسمیہ کلام سے ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والعصر۔ عصر عربی زبان میں زمانے کو کہتے ہیں، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے اس صورت کے شروع میں زمانے کی قسم کھا رہے ہیں، اور قسم ہے زمانے کی کہ انسان بڑا خسارے میں ہے، اور اس زمانے میں انسان کی عمر بھی آ جاتی ہے۔
یہ تو ایک قول ہوا۔ مفسرین کا ایک دوسرا قول اس معاملے میں یہ ہے کہ یہاں پر عصر سے مراد نماز عصر کا وقت ہے، چونکہ کاروباری دنیا میں یہ وقت بڑی مشغولیت کا حامل ہوتا ہے اور شرعی نقطۂ نظر سے اس وقت کی خاص اہمیت ہے، تو یہاں پر عصر سے مراد نماز عصر کا وقت مراد ہے۔ اور ایک تیسرا قول مفسرین کا اس باب میں یہ ہے کہ عصر سے مراد یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، کہ قسم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی کہ جس میں رسالت عظمیٰ اور خلافت کبریٰ کا نور بڑے آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، یعنی نور بڑی اونچائی پر تھا، بڑی آب و تاب کے ساتھ چمکا تھا، تو اس زمانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی۔ لیکن مشہور قول وہی پہلا ہی قول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلقاً زمانے کی قسم کھائی، جس زمانے میں حوادثات اور رنج و غم وغیرہ پیش آتے رہتے ہیں، اس کی قسم کھائی۔ آگے اللہ تعالیٰ سے قسم کھا کر پہلی آیت میں فرما رہے، دوسری آیت میں کہ ان الانسان لفی خسر، کہ انسان بڑا خسارے میں ہے، بے شک انسان دھوکے میں ہے، خسارے میں ہے۔ اب جواب قسم کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الانسان لفی خسر، پہلے قسم کھائی اور پھر جواب قسم کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک انسان دھوکے میں ہے۔ یہاں پر چونکہ انسان جس کی زندگی برف کی طرح پگھلتی رہتی ہے، ہر وقت ہر گھڑی انسان کی زندگی ختم ہوتی جا رہی ہے، جو لمحہ ہاتھ سے چلا گیا پھر وہ دوبارہ ہاتھ میں آنے والا نہیں، تو انسان اگر اپنی اس گزرنے والی زندگی کو کام میں نہ لائے اور اپنی زندگی میں وہ آخرت کی کوئی تیاری نہ کرے اور اپنی زندگی کو مقصد کے ساتھ نہ گزارے، تو پھر انسان بڑا خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ چونکہ انسان کی زندگی تو گزرتی جا رہی ہے، اگر اس گزرنے والی زندگی کو اس نے مستقبل سے بے خبر ہو کر اور لہو و لعب میں اور شرارت میں گزار دیا، تو پھر ایسے انسان سے بڑا خسارے والا کوئی نہیں ہوگا، ایسے انسان سے بڑا گھاٹے والا کوئی نہیں ہوگا کہ جس نے اپنی زندگی کو اسی طرح لہو و لعب میں وغیرہ میں گزار دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہاں وہ لوگ جنہوں نے 4 اعمال کیے، 4 کام کیے، تو وہ خسارے میں نہیں ہوں گے۔ فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یعنی انسان کو خسارہ اور نقصان سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ 4 کام کر لے، ان 4 صفات کو اپنا لے۔ اگر وہ ان 4 صفات کو نہیں اپنائے گا تو اس کو خسارے سے کوئی نہیں بچا سکتا، وہ ضرور خسارے میں مبتلا ہوگا، ضرور نقصان میں مبتلا ہوگا اور انسان اپنی زندگی میں نقصان کر بیٹھے گا۔ لیکن اگر ان 4 صفات کو اپنا لیتا ہے تو پھر خسارہ اس کی زندگی میں نہیں ہوگا۔ ایک ہے کہ آمنو، اللہ پر ایمان لے آئے، دوسرا عامل الصالحات، نیک اعمال کرے، تیسرا حق کی تلقین کرے، اور چوتھا وتواصوا بالصبر، صبر کی تلقین کرے۔ پہلی بات ہے آمنو، ایمان لے آئے، یعنی اپنے عقائد کو درست کر لے۔ انسان کا عقیدہ درست ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں، اللہ کے رسول کے بارے میں، اللہ کی کتابوں کے بارے میں، ملائکہ کے بارے میں، قبر، حشر، نشر، اسی طرح جنت جہنم، دوزخ، جنت جہنم وغیرہ وغیرہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے جتنے بھی احکامات دیے ہیں، جن احکامات کے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے تعلیم دی ہے، چاہے وہ دنیا کے متعلق ہو، آخرت کے متعلق ہو، ان سب کے متعلق اپنے عقیدے کو درست کر لے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے شریعت کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو مکمل طور پر دل و جان سے مان لے اور اس پر ایمان لے آئے۔ یہ بات ہے کہ ایمان لے آنا، یعنی ان تمام اپنے عقیدے اپنے تمام عقائد کو درست کر لے۔ دوسری چیز ہے وعامل الصالحات، نیک اعمال کرے۔ نیک اعمال کا مطلب یہ کہ ایمان و یقین کا اثر محض قلب تک محدود نہ ہو، بلکہ ایمان قلبی کا اثر اعمال پر بھی ہو، جوارح پر بھی ہو، یعنی اپنے اعضاء سے اعمال بھی کرے۔ جس قدر دل میں ان تمام چیزوں پر ایمان لے آیا ہے، تب اس کے تقاضوں کو پورا کرنے والا بھی بنے، اپنے جوارح سے اور اپنے اعضاء سے اس پر عمل کرنے والا بھی بنے، اور جن چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے اوامر کو بجا لائے اور نواہی سے رک جائے، اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے ان چیزوں سے باز رہے، ان سے دور رہے، اور جو کوئی بھی کام کرے وہ محض اس مقصد سے کرے کہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت حاصل ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اور رضامندی حاصل ہو، اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق وہ کام کرے، عمل کرے۔ تو یہ ہوا عامل الصالحات، نیک اعمال کرے، جو کوئی ایمان لائے اور پھر نیک اعمال کرے۔ آگے تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وتواصوا بالحق، حق کی تلقین کرے، یعنی اجتماعی صلاح و فکر، صلاح و فلاح کا درد ہو۔ مطلب یہ ہے کہ انسان صرف خود بذات خود اگر راہ راستہ پر آ گیا اور وہ ایمان لے آیا اور نیک عمل کر لیا،
تو اس پر بس نہ کرے، یہی نہ سمجھے کہ بس کافی ہے، بلکہ وہ سمجھے کہ وہ ذمہ دار ہے دوسروں کی ہدایت کا بھی، اور وہ اس بات کا ذمہ دار ہے کہ ہر فرد کو راہ راستہ پر لائے، یعنی اس بات کی اپنی ذاتی انفرادی اصلاح اور فلاح پر قناعت نہ کرے، بلکہ دوسروں کی اصلاح کرنے کی بھی فکر کرے، کوشش کرے۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس بات کا ذمہ دار سمجھے کہ دوسرے لوگوں کو بھی حق کی تلقین کرنا ہے، اور اپنے عمل سے، اپنے قول سے اور اپنے فعل سے دوسروں کو بھی سچائی اور سچے دین کی تعلیم دیتا رہے، سچے دین کی دعوت دیتا رہے انسان۔ اب دوسروں کو، چونکہ یہاں پر وتواصوا بالحق یہ وسیع المعنی مفہوم ہے کہ انسان خود بھی حق پر قائم ہو، دوسروں کو بھی حق پر لانے کی کوشش کرے، یا وتواصوا بالحق سے مراد خود بھی دین پر قائم ہو اور دوسروں کو بھی اس دین پر لانے کی کوشش کرے۔ اب اس دین کی ہدایت کرے، دین کے اوپر لانے کی کوشش کرے، اس میں دوسروں کو سچ بات کہنے، سچ بولنے، اسی طرح اخلاق کریمہ کی دعوت دے، اسی طرح دوسروں کے اعتقاد صحیحہ کی کوشش کرے، اسی طرح ہر وہ کوشش جس سے دین متین کا فائدہ ہو، چاہے دین کا استحکام ہو اور دین کو باقی رکھنے کے لیے جس قدر بھی کوششیں کی جائیں، چاہے مدارس اور مکاتب کا قیام ہو، اسی طرح تعلیم و تعلم کا نظام ہو، اسی طرح بنائے مسجد کی تعمیر ہو، خیرات صدقات ہو، اخلاق کریمہ کی دعوت ہو، لوگوں کے اعتقاد کو درست کرنے کی دعوت ہو، ہر طرح کی کوشش اور ہر طرح کی محنت جو دین متین کے حفاظت کے لیے کی جائے، دین متین کے تمام شعبوں کی جتنی محنتیں ہیں وہ سب وتواصوا بالحق میں شامل ہے کہ ان تمام کوششوں میں لگے، جس میں اس کے لیے وسعت ہو اور جو اس کا میدان ہو، ان تمام چیزوں میں لگ کر پھر خود بھی اس میں محنت کرے اور دوسروں کو بھی دعوت دے، تو وتواصوا بالحق ہوا۔ آگے چوتھی صفت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وتواصوا بالصبر، صبر و استقامت کا پیکر ہو، یعنی اب یہ جو دین حق کی راہ میں وہ چلا ہے، دین حق کو اپنی زندگی میں بسائے اور دوسروں کو بھی دعوت دے رہا ہے، تو اس راہ میں اس کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا، تکلیفیں آئے گی، تو ان تکلیفوں کو خود بھی برداشت کرے اور دوسروں کو بھی اس کی تاکید کرے کہ جو کچھ بھی تکلیفیں آئے گی، مصیبت آئے گی مخالفوں کی طرف سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس پر ثواب ہوگا، اجر ہوگا، تو ان تمام چیزوں پر صبر کرنے کی عادت ڈالے، اور جس کے اندر بھی تکلیف ہو، چاہے مخالفین کی طرف سے ایذا ہو یا پھر ان کی طرف سے بدکلامی کا سامنا ہو، غلط الفاظ سننے پڑے، غلط جملے سننے پڑے، یا پھر کسی بھی طرح کی کوئی بھی تکلیف ہو، طبیعت پر جو چیزیں ناگوار گزرتی ہو ان کو برداشت کرنا، عبادات میں جو مشقتیں پڑتی ہو اس کو برداشت کرنا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر جمے رہنا، اس کے اوپر جو تکلیفیں پڑتی ہو، اسی طرح نفس کا مقابلہ کرنا اور نفس کے خلاف میں نفس کے سامنے جمے رہنا، اس پر جو تکلیفیں ہوتی ہو، خیر دین کی جس کسی لائن میں جس قدر بھی تکلیفیں ہو، جس طرح کی تکلیف ہو، ان تمام تکلیفوں کو برداشت کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ثواب کی اور اجر کی امید رکھنا، یہی وتواصوا بالصبر ہے کہ خود بھی صبر کرے اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرے۔ اخلاق میں نفسانی خواہشات کے اوپر جو بھی بوجھ پڑتا ہو، اسی طرح کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں جو کوئی بھی تکلیف ہوتی ہو، خیر کسی بھی طرح کے دین کے کسی بھی لائن میں کسی بھی معاملے میں جس قدر بھی جو کوئی بھی تکلیف ہوتی ہو، ان تمام تکالیف پر برداشت کرنا، ان تمام تکالیف کو خود بھی برداشت کرے اور دوسروں کو بھی برداشت کرنے کی دعوت دینا، تو یہ وتواصوا بالصبر میں شامل ہو گیا۔ یہ 4 صفات ہے اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چھوٹے چھوٹے الفاظ میں ان 4 صفات کو ذکر کیا کہ ایمان، عمل صالح اور تواصی بالحق اور تواصی بالصبر، یہ 4 خوبیاں بیان کی گئی ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے الفاظ میں بیان کیا، لیکن اپنے معنی کے لحاظ سے اور مفہوم کے لحاظ سے اور تفصیل کے لحاظ سے بڑی خوبیوں کے اور بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگیوں میں ہمیں ان 4 صفات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں اس صورت کا مختصر الفاظ میں خلاصہ پیش کر کے آج کے اس پروگرام کو ہم ختم کرتے ہیں کہ سورہ عصر مکی ہے اور اس کی 3 آیات ہیں۔ مختصر سی صورت ہے، اسلام کے عظیم اصولوں اور انسانی زندگی کے دستوروں کی وضاحت کرتی ہے۔ خود امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس صورت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ لوگ صرف اس صورت میں تدبر کر لیں تو یہ صورت لوگوں کی نجات کے لیے کافی ہے۔ یعنی اس صورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کر فرمایا کہ تمام کے تمام انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، چاہے ان کے پاس مادی وسائل کا کس قدر بہتات ہو، کیسے بھی مال و دولت ہو، مادی وسائل کتنے بھی ہو، لیکن وہ سب خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، سوائے ان 4 افراد کے سوائے ان لوگوں کے جو 4 صفات سے متصف ہو۔ نمبر 1،
ایمان، عمل صالح، اور تیسرا ایک دوسرے کو صبر اور حق کی تلقین کرنا، حق اور صبر کی تلقین کرنا۔ ان 4 صفات سے جو لوگ متصف ہوں گے وہ خسارے سے بچ جائیں گے۔ آخر میں بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ان 4 صفات سے متصف فرمائے اور ہماری زندگیوں میں ان 4 صفات کو پیدا کر دے اور ہمیں ان 4 صفات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔